یہ مینار غرناطہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے زوال کے 510 سال بعد بننے والی پہلی مسجد لا مسقیتا مایور دے گرانادا یعنی گرینڈ ماسک آف غرناطہ کے ہیں۔ اس مسجد کے سامنے دوسری جانب پہاڑ پر الحمرا کے محلات ہیں، جنہیں ملکہ ایزابل اور فرنینڈو کے حوالے کر دیے جانے کے ساتھ ہی مسلمانوں کا اندلس میں اقتدار ختم ہو گیا تھا۔ اسپین میں مسلمان بادشاہوں اور خلافتوں کے مختلف ادوار کے دوران بین المذاہب ہم آہنگی بھی برقرار رہی، جو کیتھولک بادشاہوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتی چلی گئی۔ 15ویں صدی میں زوال کے باوجود اسپین میں 5 سے 6 لاکھ مسلمان موجود تھے، جن میں مقامی ہسپانوی بھی تھے اور غیر ملکی بھی۔ آخری مسلمان بادشاہ نے غرناطہ جنگ کے بغیر ملکہ ایزابل اور فرنینڈو کے حوالے کرتے ہوئے جو معاہدہ کیا تھا، اس میں مسلمانوں اور یہودیوں سمیت سب شہریوں کو مذہبی آزادی، کاروبار اور جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی۔ لیکن چند ہی برس بعد صورتحال بدلنا شروع ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے بھی مشکلات بڑھنے لگیں۔ مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے کئی بغاوتیں بھی کیں، جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ بعد ازاں کچھ مسلمان رضاکارانہ طور پر مراکش یا الجزائر چلے گئے اور کچھ کو زبردستی بے دخل کر دیا گیا۔ کچھ کا جبری طور پر مذہب تبدیل کرایا گیا تو کئی کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی کتابوں کو جلایا گیا، مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 17ویں صدی کے آغاز تک اسپین میں چند غلاموں کے علاوہ بظاہر کوئی مسلمان باقی نہ رہا اور نہ ہی کوئی مسجد تھی۔ اسپین میں 20ویں صدی میں اور بالخصوص دوسری عالمی جنگ کے بعد مراکش اور دیگر ممالک سے مسلمان تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حصول علم کے لیے طالب علم بھی اسپین آئے اور کچھ مقامی ہسپانوی لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مسلم غرناطہ کی تاریخ کا احاطہ اگر کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو شاہی محل الحمرا کے قریب واقع محلے البائسین سے بہتر جگہ شاید ہی کوئی اور ہو۔ سن 1492 میں مسلمانوں کے زوال کے وقت 50,000 مسلم آبادی والے اس علاقے میں 17ویں صدی کے آغاز میں کوئی مسجد اور مسلمان باقی نہ رہا تھا۔ اس محلے میں قدیم طرز کے بازار اور حمام ہیں اور ان گلیوں اور بازاروں میں مسلم اندلسی دور کی ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ گھروں اور گلیوں کے ناموں میں بھلے تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ حصے مسلم اندلس کے دور کی یاد دلاتے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اس محلے کو دیکھنے آتے ہیں۔ 1984 میں اس محلے کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ آج کے دور کے اسپین میں البائسین محلے کو اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ اب مقامی ہسپانوی مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے۔ میرے والدین کنورٹڈ مسلمان ہیں اور میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ہم بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے والے ہسپانوی مسلمانوں کی دوسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ 70 اور 80 کی دہائی میں ہسپانوی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو انہیں عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ طویل جدوجہد اور اجازت ملنے کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد کی تعمیر اور جگہ خریدنے کے لیے رقم مقامی شہریوں کے علاوہ کچھ مسلمان ممالک نے بھی ادا کی۔ آغاز میں ایسا ہوا تھا کہ مشکلات کافی تھیں کیونکہ عوامی مقامات پر عبادت کرنے پر پابندی عائد تھی۔ پھر ہمارے پیشوا شیخ عبدالقادر نے سب کو منظم کیا اور بتایا کہ آپ لوگوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی ضرورت ہے۔ پھر مسجد کی یہ زمین جس کا انتخاب پہلے ہی کیا جا چکا تھا، اسے خریدنے کے لیے رقم اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور مختلف شہروں اور ممالک میں وفود بھیجے گئے۔ اور جب مینار بلند ہوا تو مقامی سطح پر شدید مخالفت ہوئی، جس کی وجہ سے کام روک دیا گیا۔ رکاوٹوں اور پیچیدگیوں کو حل کر لینے کے بعد 2003 میں غرناطہ میں 510 سال بعد بننے والی پہلی مسجد کا باقاعدہ افتتاح ہوا، جس کا انتظام مقامی ہسپانوی مسلمان شہریوں کے پاس ہے، اور یہ اسپین کی واحد مسجد ہے جس کے مینار سے 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔
ہم نے آغاز ہی میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم مسجد کے مینار سے لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان دیں گے، اور ہمیں ڈر تھا کہ اس سے مسجد کے پڑوسی اور اہل محلہ تنگ ہوں گے، لیکن سب کچھ اس کے برعکس تھا۔ لوگ گھروں سے باہر آئے اور اپنی اپنی بالکونیوں سے اذان سننے لگے، اور انہوں نے کوئی منفی رد عمل نہیں دکھایا۔ اس میں الحمرا اور نصری عہد حکومت کے طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ مسجد قرطبہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد صوفیہ کے طرز تعمیر کو بھی کاپی کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں ایک بڑا حصہ خواتین کی عبادت کے لیے مختص ہے۔ خواتین کے مسجد میں داخلے کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے۔ عورتیں عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ گرینڈ ماسک آف غرناطہ کو ایک پورا تعلیمی اور کلچرل سینٹر بنایا گیا ہے۔ غرناطہ کی اس مسجد میں ایک بڑی لائبریری بھی ہے۔ کتاب کو علم اور روشنی کا ذریعہ قرار دینے والے امیر کا کہنا ہے کہ اس لائبریری کے بغیر شاید یہ مرکز ادھورا ہوتا۔ غرناطہ کی اس مسجد کا ایک خوبصورت صحن بھی ہے جس میں فوارے اور مختلف انواع کے پودے اور درخت موجود ہیں۔ مسجد کے ٹیرس سے الحمرا، سیرا نوادا کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ اس مسجد میں سب کو داخل ہونے کی اجازت ہے، اس لیے مقامی شہریوں کے علاوہ سیاحوں کی بڑی تعداد خود یہاں پہنچ جاتی ہے یا انہیں ٹورسٹ گائیڈ یہاں لے آتے ہیں۔ ہم اس وقت قدیم مسلمان محلے البائسن کی ایک خوبصورت جگہ پر موجود ہیں۔ اس علاقے کے دل میں ہمیں یہ خوبصورت مسجد نظر آتی ہے جو عصر حاضر میں کثیر و ثقافتی اور بین المذاہب ہم آہنگی کی علامت ہے۔ یہاں پر سیاحوں کے علاوہ مقامی غرناطہ کے رہائشی بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں جو اس مسجد کے ٹیرس سے ہمارے شہر کی علامت الحمرا کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہمیں عزت و احترام کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں۔ غرناطہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی مسلمان بغیر کسی مسئلے کے رہ سکتا ہے، اور یہاں سب مسلمانوں کو پوری سماجی اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ موجودہ دور کے اسپین میں تقریباً 22 لاکھ مسلمان اور ان کی چھوٹی بڑی قریب 1600 عبادت گاہیں موجود ہیں۔ غرناطہ کی اس مسجد کے بالکل ساتھ سانت نکولس چرچ بھی موجود ہے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دور جدید کا اسپین ایک بار پھر بین المذاہب ہم آہنگی، تنوع اور پرامن بقائے باہمی کی جانب لوٹ چکا ہے۔ حافظ احمد، DW اردو، غرناطہ، اسپین۔